مقالہ نمبر 34 فعل خداوندی پر ناراض نہ ہونے کی تاکید۔ فرماتے ہیں تمہیں یہ نہیں چاہیے کہ تم اپنے پروردگار سے ناخوش ہو کر اس پر اتہام تراشی کرو یا اس پر اعتراض کر کے رزق دینے، مالدار ہونے اور ابتلا اور آزمائش کے سلسلے میں اس کی طرف ظلم کی نسبت کرو، اس لیے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور ہر مصیبت کی انتہا ہوتی ہے اور اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ نہ مصیبتوں کا وقت تبدیل ہو سکتا ہے، نہ تکلیف راحت میں بدل سکتی ہے اور نہ اسرت ثروت بن سکتی ہے، اس لیے باادب اور خاموش رہتے ہوئے صبر سے کام لو اور پروردگار کی رضا و موافقت چاہو اور اس کے کاموں پر ناراضی یا بہتان و اتہام تراشنے سے توبہ کرو، کیونکہ ایک دوسرے سے انتقام لینا اور بغیر قصور اور گناہ کے کسی کے خلاف کچھ کرنا بندوں کا کام ہے، خدا کا نہیں۔ خداوند تعالی کی ذات ازل سے بے ہمتا ہے اور تمام چیزیں اس نے بعد میں پیدا کی ہیں، اور ان اشیاء کی برائیاں اچھائیاں بھی بعد کی پیداوار ہیں، اور اسی خالق حقیقی کو ہر چیز کی ابتدا و انتہا کا علم ہے۔ وہ اپنے فعل میں حکیم مطلق ہے، وہ تخلیق کو مضبوط بناتا ہے، اس کا کوئی کام بے سود اور بے فائدہ نہیں ہوتا، اور نہ وہ کسی چیز کو باطل اور بیکار پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کے افعال میں نقص اور عیب کی نسبت کرنا، ان کو برا کہنا تمہارے لیے مناسب نہیں۔ بس اس کی طرف سے کشائش اور فراخی کا انتظار کرو، اور اگر تم اس کی رضا سے موافقت کرنے اور اس کے فعل میں فنا ہونے سے عاجز ہو تو نوشتہ تقدیر کا انتظار کرو، پھر زمانہ گزرنے اور میعاد پوری ہونے پر تمہاری حالت بدل جائے گی۔ جس طرح رات ختم ہو کر سحر طلوع ہوتی ہے اور سردی ختم ہونے پر گرمی آ جاتی ہے، اسی طرح تمہاری تکلیف راحت میں بدل جائے گی۔ لیکن اگر تم رات شروع ہوتے ہی سحر کی تمنائی ہو تو اس میں کیسے کامیاب ہوگے، بلکہ رات کی ظلمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا تاکہ رات کی تاریکی اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور صبح ہو جائے۔ جب صبح ہوگی تو تمہارا چاہنا یا خاموش رہنا یا اسے برا جاننا یا ایسے میں رات کی خواہش کرنا مستجاب نہیں ہوگا، اور رات تمہیں نہیں ملے گی، کیونکہ تمہاری چاہت بے وقت ہوگی اور تم خواہش بیجا کے سبب عاجز، ناخوش اور نادم ہو جاؤ گے۔ چنانچہ سیدھی راہ یہ ہے کہ ان سب باتوں کو چھوڑ دو، اپنے پروردگار کے بارے میں حسن ظن رکھو، اس کی رضا سے موافقت شعار کرو اور صبر سے کام لو۔ تمہاری قسمت کی کوئی چیز تم سے نہیں چھینی جائے گی، اور جو کچھ تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے، خداوند کریم کے حضور خشوع اور تضرع کے ساتھ دعائیں مانگنا اور اس کے احکام کی تعمیل کرنا اطاعت و عبادت ہے۔ خدا تعالی کا ارشاد ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو شرف قبولیت بخشوں گا۔ مزید فرمایا، خدا سے اس کا فضل مانگو۔ اس کے علاوہ اور بہت سی آیتوں اور حدیثوں میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مگر دعا بھی تو وقت مقررہ پر ہی مقبول ہوگی جب اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے کا ارادہ فرمائے گا۔
تم دعا کرو گے تو تمہارے لیے یا تو بھلائی ہوگی یا یہ دعا قضا اور اس کے معینہ وقت کے مطابق ہو جائے گی۔ اس لیے دعا قبول نہ ہونے پر اللہ پر ہرگز تہمت نہ تراشو اور نہ دعا کرنے میں سستی کرو، کیونکہ تمہاری دعاؤں کے اثر سے اگر تمہیں دنیا میں فائدہ نہ ہوا تو نقصان بھی نہ ہوگا، اور اگر دعا عجلت کے ساتھ قبول نہ ہوئی تو آخرت میں اس کا اجر پاؤ گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندے کو حشر کے دن اپنے دفتر اعمال میں ایسی بہت سی نیکیاں دکھائی دیں گی جس کا اسے خیال نہ تھا، پھر اسے بتا دیا جائے گا کہ یہ اضافی نیکیاں تمہاری ان دعاؤں کے بدلے میں ہیں جو دنیا میں مقبول ہونی تمہارے مقدر میں نہ تھیں۔ دعا کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ تم اپنے پروردگار کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اسی سے مانگو گے اور اس کے علاوہ کسی اور سے طلب نہیں کرو گے۔ صبح و مساء، صحت اور مرض میں، عسرت و ثروت کی حالت میں اور سختی و نرمی، ہر حال میں صورت یہ ہوگی کہ یا تو تم سوال سے بچتے ہوئے کوئی دعا کرو گے یا قضا سے موافقت کے باعث فعل خداوندی کے سامنے سر تسلیم اس طرح جھکا دو گے جس طرح غسال کے ہاتھ میں مردہ یا دائی کے ہاتھ میں بچہ یا سوار کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہوتی ہے اور اسے اپنی مرضی سے چلاتا ہے، اسی طرح مقدرات تمہیں بھی متحرک رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارے نصیب میں ثروت و دولت ہے تو خدا کا شکر کرو، اس طرح اللہ تعالی تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس نے خود کہا ہے کہ تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید نعمتیں عطا کریں گے، اور اگر تنگی اور سختی کی حالت تمہارا مقدر ہے تو پھر تمہارا دعا اور سوال نہ کرنا خدا کی توفیق سے بلاؤں پر صبر کرنے اور موافقت اختیار کرنے کے مترادف ہے، اور صبر و موافقت پر تجھے قائم رکھنا، تمہاری مدد کرنا اور مغفرت و رحمت فرمانا خدا ہی کے فضل و کرم سے ہے۔ خود خدا تعالی نے فرمایا ہے یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، پھر فرمایا اگر تم خدا کی رضا میں اس کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرتے ہوئے تمہیں صبر و موافقت میں ثابت قدم رکھے گا۔ پس جب تم اللہ کے فعل پر ہر اعتراض اور ہر ناخوشی کو تج کر اپنی خواہش کی مخالفت اور رضائے الہی کی موافقت میں خدا تعالی کی مدد کرو گے اور اپنے نفس کے قلا قما میں کوشاں ہوگے، اور اگر نفس کفر و شرک پر راغب ہوا تو اپنے صبر اور رب سے موافقت کرنے اور اس کے فعل اور وعدے پر خوشی کے ساتھ راضی رہنے کی کیفیت میں نفس کا سر کچل دو گے تو خدا تعالی اس جہاد میں تمہاری مدد فرمائے گا، اور اس کا مدد فرمانا اسی کے ارشاد کے مطابق ہے۔ اے حبیب، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، انہی پر اپنے رب کی طرف سے فضل و رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم اپنے رب عظیم کے اس حکم کی تعمیل میں کہ اپنے رب کو پکارو، دعا اور عاجزی کے ساتھ رو گڑ گڑاؤ، اپنے پروردگار کو پکارنا ہی برمحل اقدام ہے، اس لیے کہ خدا نے یہی حکم فرمایا ہے کہ اسی سے سوال کرو اور اس کی طرف رجوع ہو، اور اس حکم پر تعمیل کو تمہارے لیے وجہ راحت بنا کر اپنی طرف سے قاصد اور اپنی ملاقات کا وسیلہ اور سبب بنا دیا ہے۔
شرط یہ ہے کہ تم دعا کی فوری قبولیت نہ ہونے پر خدا پر تہمت نہ تراشو اور اس سے ناراضی کا تصور نہ کرو۔ چنانچہ سوال کرنے اور خاموش رہنے کی مذکورہ بالا دو حالتوں کے فرق کا اندازہ کر لو اور ان کے حدود سے ہرگز تجاوز نہ کرو، کیونکہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور حالت کی گنجائش نہیں۔ پس حد سے گزر کر ظالموں کے زمرے میں داخل ہونے سے ڈرو۔ اگر یہ ہوا تو اللہ تمہیں پہلی قوموں کی طرح ہلاک کر دے گا اور پرواہ نہیں کرے گا۔ پہلی قوموں پر خدا نے اپنی بلاؤں کو سخت کر دیا اور ہلاک کر دیا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ بزرگ و برتر پاک ہے، وہی حال جاننے والا ہے، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔